اگر عمران خان کی ول ہوتی تو امریکہ تو ہے کہ امریکہ افغانستان کو توڑ بیٹھا؟ کیا امریکہ ویتنام کو توڑ بیٹھا؟ یہ سب جھوٹ ہے، مکاری ہے، اور یہ کچھ نہیں، یہ لالچنس ہے، اور یہ چند آدمیوں کا ٹولہ ہے، یہ پیدا گیری۔ اب انہوں نے لوگوں کو وہ جو یونین کمیٹیز میں گاؤں تک لوگوں کو بتی کے پیچھے لگا دیا۔ ایک بے روزگاروں کی فوج، کرپٹوں کی فوج، ایک ممبر ہے تو وہ کرپٹ ہے، ایک چیئرمین ہے وہ کرپٹ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے چیئرمین، تحصیل کے چیئرمین کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ کہاں ان کو نہیں پتہ یہ کرپشن کا مال کس کس کے پاس ہے اور کس نے جمع کیا ہے، تو کس نے جمع کیا ہے؟ یہ تو حکومت کا ایس ایچ او کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں جوا ہو رہا ہے، آف کورس، ہاں کون چیرس بیچتا ہے، تو ان کو نہیں پتا لیٹر کس نے لکھا، اور لیٹر سے انہوں نے یہ، میں تو سوچتا ہوں کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھا اور اسپیکر تھا ان کو تو پہلے دن سے جیل میں ڈال دو بھائی۔ یا تو کسی بڑے آدمی کے خلاف کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، خواہ اس نے ملک توڑا، یا جنرل نیازی تھا، آپ کی آرمی ایڈوانس کرتی رہی، ہم اس وقت بھی آرمی میں تھے، ایئر فورس میں تھے، اور پوری لڑائی ہو رہی تھی اور کچھ بھی نہیں گرا تھا، اس نے سرنڈر کرا دیا، اس کو کیا آپ نے لٹکا کے اس کے اوپر چاند ماری کرائی؟ کوئی ایکشن لیا غلط سرنڈر پہ؟ ہٹلر تو اگر اس کے فوج ایڈوانس بھی کر کے بیک ہوتی تھی تو ان سے پل کھا جاتا۔ رومل جیسے جنرل نے خودکشی کی، نیازی تو یہاں کے ہیرو بن گئے۔ پھر بات یہ یہاں کسی کے خلاف کوئی ہوتا ہی نہیں، اور اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ یا تو غریب آدمی کے خلاف ہوتی ہے یا شریف آدمی کے خلاف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سسٹم کی کمزوری کی وجہ سسٹم سے بالکل کمزور ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان بننے کے خلاف تھے، ان کے بیٹوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا، ان کی اولادوں نے ہندوستان میں جواہر لال نہرو نے ایک دم نوابیاں ختم کر دی، جی ہاں، بڑی ذمہ پاکستان نے داریاں۔ نہیں کی۔ یہاں لینڈ ریفارم آپ کریں، یہاں آپ گورنر کو ڈائریکٹ الیکشن پہ لائیں، امریکہ میں ڈائریکٹ الیکشن پر ہے بھئی، آپ چہرے بدلتے ہیں، آپ نظام بدلیں۔ آپ کا پریزیڈنٹ ہے، ملک گیر پیمانے پر الیکٹ ہو، کیا آپ ربڑ اسٹیمپ آپ کا پریزیڈنٹ ہے؟ جو لکھ دیا عمران خان نے اس نے اوکے کر دیا، ماننا وہ صدق۔ پریزیڈنٹ ملک گیر ہو، سینٹ چیئرمین ملک گیر ہو، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ملک گیر الیکشن پر آئیں۔ تو یہ تو ڈپٹی پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ صدر جو ہے ہمیشہ وہ اسی لیے ہوتا رہا، آلو اسٹیمپ ہی رہا ہے، بس آلو اسٹیمپ نہیں ہونا چاہیے صدر جیسے۔ امریکہ میں تو صدر آلو اسٹیمپ نہیں ہے، کہیں ملک نہیں گیر ہے۔ پیمانے پر ہے، کہیں انڈیا بھی نہیں پاکستان ہے، بنگلہ دیش رشیا میں میں نہیں ہے، ایون انڈیا میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں بھی بڑے اچھے صدر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے جہاں مال جمع کیا، خواہ وہ ترین ہو خواہ وہ نواز شریف ہو، یا اپوزیشن ہو پوزیشن ہو، ان کو پکڑ کے لاؤ بھائی، ان سے حساب لو اور ان کو اندر کرو۔ مگر ہمارا سسٹم کیا کسی کو سزا دے سکتا ہے؟ ایویڈنس سسٹم ہے، اس کی ٹرائل سسٹم آپ ہے۔ کی جو ابھی پریزنٹلی جو ہے آپ کے نیب کے بھی دان کھٹے ہو گئے ہیں، جیسے شہر کے دان کو کھٹے کر دیں تو وہ کھٹے ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے اے ٹی سی جو ہے ان عدالتوں کے 20 عدالتیں اے ٹی سی کے کراچی میں مہینے میں 20 مقدمے نہیں فیصلہ ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتی ٹرو۔ تو آپ کی کوٹوں کے دان کھٹے ہو گئے ہیں، وہ دان میٹھے صرف ہیں تو کوئی غریب پھنس جائے، عام آدمی کے لیے، عام آدمی، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور کوئی غریب بدماش ہو، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دیا ہے یہ غلط دیا، یہ غلط دیا ہے، تو غلط آپ دیا ہے۔ کیا خیال یہ ہے تو اس کو؟ سپریم کورٹ نے بھی کہا انہوں نے غلط دیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سپریم کورٹ اسی وقت اس کی کسٹڈی میں ریمانڈ کرتی اور کہتی بھائی ان کا ٹرائل میں 2 دن میں 3 دن میں ان کا ٹرائل کر کے ان کا کیس ختم کر۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو بے نظیر شہید ہوئی، سب کو پتہ ہے کس نے شہید کیا، اس کو عزت مل گئی، مرڈرر کو۔ جنرل وہ ہے جو کیا نام تھا جنرل جس کا ایئر کرافٹ کریش ہوا تھا، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ جنرل ضیاء شہید ہوا، اس میں کتنے جنرل جہاز لوگ آن ڈیوٹی جنرل، کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں، حالانکہ بڑے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے بے شمار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بھائی، یہاں پہ یہ نظام سب جھوٹا ہے، اور یہاں جب تک عام آدمی پاور میں نہیں ہوگا، اب وہ نواز شریف نے سوچا، اس نے عمران خان نے سوچا چھوڑا جی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھائی چیف جسٹس کو بنائے کہ اگر وہ گندا پہلے نہیں ہو تو اسے گندا کر، یعنی ابھی تک وہ امپارشل ہے، اس کو بھی 22 بنا دے۔
بہتر ہے کہ یہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ترقیاں ہوئی ہیں وہ مارشل آرٹ دور میں حالات تو یہی بتاتے ہیں. کہ یہاں پر اس ملک کے ایک سالڈ جیسے ایوب خان نے ایک مضبوط بنیاد بنائی 10 سالوں میں 9 سالوں میں 10 ڈیم بنائے. تو یہ ہے کہ یہ بڑی مہربانی یہ سسٹم کی تبدیل ہونا چاہیے. یہاں تو یہ کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے. مگر عوام خود بھی تو نہیں چاہتی کہ تبدیل ہو. عوام جو ہے خود نہیں آپ کی چاہتی خود میں تبدیل ہوں. عوام کے پاس عوام کو تو صرف روٹی کپڑے کے پیچھے لگا دیا آپ نے. بتی کے عوام پیچھے کے پاس تو صبح ہے تو شام کو ہے نہیں ہے. جس ملک میں ایوریج پے جو ہے وہ 1,000 روپیہ پر ڈے بھی نہ ہو بلکہ 5,000 روپے بھی ایوریج نہیں ہے. آپ جائیں بیکاریوں کی تعداد ہے روڈوں پر ہے ہوٹلوں کے سامنے ہے بڑھتی چلی جائے. بتی. اور آپ ایم اے کرنے کے بعد اس کو ایک کاغذ دے دیتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا آپ اسے جاب نہیں دیتے. کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر ایل ایل بی کیا تو آپ اس کو ایل ایل ایم کی ڈگری تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو کئی ایل ایل ایم والوں کو کئی بٹھاتے نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے. تو بہت بہت شکریہ. دوبارہ پھر کسی ٹاپک پہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے عمر بھائی. یہ بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی.